رحمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها۔ ماشاءاللہ۔ والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جب آتا ہے وہ پیچھے سورج کے، قسم ہے ان کی جب نمایاں کر دیتا ہے وہ سورج کو، قسم ہے رات کی جب چھپا لیتی ہے وہ سورج کو، قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اس نے اسے بنایا، قسم ہے زمین کی جیسا کہ اس نے اسے پھیلایا، قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کہ اس نے اسے چھوڑا گیا، پھر الہام کر دی اس پر بدی اس کی اور پرہیزگاری اس پر۔ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے پاک کیا نفس کو، اور یقیناً نامراد ہو گیا جس نے خاک میں ملایا اس کو۔ جھٹلایا سمود نے بسبب اپنی سرکشی کے، جب بپھر کر اٹھا ان کا سب سے بڑا بدبخت شخص، تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے خبردار دور رہنا اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی کی باری سے۔ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم
فسواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر۔ سماعتوں اور بصارتوں کو آغا شیرازی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں انعام رمضان کی خصوصی نشریات آغا شیرازی کے ساتھ، اور یہ ہے وینس انٹرٹینمنٹ۔ سحر و افطار میں ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، انعام رمضان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سید حذیفہ اور قاری محمد ثانی نے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور کیا سما باندھ دیا ہے سیٹ پہ، اور اس میں ترجمہ کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے آغاز کرنے کے بعد ہم بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ درود اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمیں ثواب کی طلب ہے، اور سلام اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمیں جواب کی طلب ہے۔ ہم اطرت رسول محفوظ عن الخطا خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور اسی پیغام تہنیت کو اور بڑھاتے ہوئے ہم ان تمام جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لاکھوں کروڑوں سلام بھیجتے ہیں، جو ایک آواز پر رسول اللہ کی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی زمین کی مٹی کو نہ چھوڑتے ہوئے ہمارے لیے ایک مثل بن گئے، ایک روشنی کا استعارہ بن گئے، اور ایسا استعارہ کہ جس کے اگر ہم پیروکار بن جائیں تو ہم اس اتباع کے آخر میں فلاح پالیں گے۔ میں تمام تابعین اور تبع تابعین کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور سبب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم تک رسول اللہ کی باتیں پہنچی، علم کی باتیں پہنچی، دین کی باتیں پہنچی۔ میں تمام اولیاء کرام جو جا بجا قرۂ پر صاحبان فیض ہیں، چاہے کہ وہ مزار کی صورت میں موجود ہیں یا باقاعد حیات ہیں، رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ میں تمام ائمہ کرام اور مشائخ عظام اور علماء کرام کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، اس لیے کہ سائل بن کے جب ان سے سوال پوچھتا ہوں تو ان کی جانب سے جواب ملتا ہے، اور وہی جواب میرے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی اصلاح کا باعث بنتا ہے۔ میں ہوں آپ کا نمائندہ یہاں سوال کرنے کے لیے، اور ہماری ٹرانسمیشن کا ایک ایسا سیگمنٹ جس میں فہم دین کے عنوان سے علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ ہم نے روز اول سے یکم رمضان سے یہ کوشش کی کہ مشترکات پہ بات کریں، فروعی اختلافات کو قطعی طور پر زیر بحث نہ لے کر آئیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بابانگ دہل یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ ایک ایسا جملہ ہماری ٹرانسمیشن سے نہیں گیا جس سے اختلاف پیدا ہوتا ہو، جس سے تفریق پیدا ہوتی ہو، اور یہی سبب ہے کہ آپ نے بہت محبتوں سے نوازا، چاہے ڈیجیٹلی آپ کے پیغامات ہم تک پہنچے، چاہے ٹیلی فونک انداز میں آپ نے ہمیں تعریف پہنچائی۔ تو پاکستان بھر سے جہاں جہاں سے آپ نے محبت کا اظہار کیا، وہ ہمارے لیے بہت بہت اہم ہے۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو ہے کہ جناب یہ جو محبت ہے اس کے بھی مختلف مدارج ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ اس محبت میں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے مقصود کو، اور ایک محبت یہ ہے کہ آپ اس میں فنا فی اللہ کی جو ہے وہ کیفیت پا لیتے ہیں، کہ اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انہی دو محبتوں کے درمیان میں ایک محبت اپنی مٹی سے محبت ہے، اپنے وطن سے محبت ہے۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے کہ اس وطن سے محبت کیا اصلاً سوال ہے، کیا اصلاً جزو ایمان ہے؟ اور اگر وطن کی محبت جزو ایمان ہے تو پھر کل ایمان میں کیا کیا
محبتیں آ جاتی ہیں۔ آج ہم علماء کرام سے پوچھیں گے، اور مجھے نہ جانے کیوں یاد آ رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے، اور ایک بڑا لشکر لے کر، کہ جس کے بعد وہ تمام کفار مکہ جو ان پر ظلم ڈھاتے تھے، ستم کرتے تھے، آج خوفزدہ تھے کہ آج تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طاقت آب و تاب کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ایسے میں اللہ کے رسول نے عام معافی کا اعلان کیا۔ یہ تو رحیم گھرانہ ہے، جود و سخا کا عنوان ہے، لیکن ایک چیز جو میں نے محسوس کی جب میں نے پڑھا کہ جب وہ اپنے ناقے سے نیچے اترے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہوں نے اپنی گلیوں کو پیار سے دیکھا، اپنے مکان کو پیار سے دیکھا، اور اس شہر سے، اس علاقے سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ گویا اگر آپ یا میں اپنے ملک پاکستان سے محبت کا اظہار کریں تو بیان یہ بات ثابت ہے کہ ہم سنت نبوی پہ عمل کر رہے ہیں۔ یعنی اپنے وطن سے محبت کرنا قطعی طور پر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو خلاف شرع ہو۔ اور پھر اس کے بعد وہ تمام انبیاء کرام جن کا ہم احوال قرآن میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے لوٹ کر اپنے ملکوں میں اور اپنے شہروں میں جانے کی خواہش کی، اور اللہ سے اپنے ہی ملکوں اور اپنے ہی شہروں کی جو ہے وہ حکومت مانگی، اور طلب کیا کہ وہاں ہمیں آسائش سے رہنے کا موقع ملے۔ تو آپ جس مکان میں رہتے ہیں اس کو گھر آپ خود کریں گے محبت سے، اور یہ جو پاکستان ہے اس سے آپ کی محبت جزو ایمان ہے۔ اور پھر ہم اولو الامر پر بات کریں گے کہ آپ کا جو صاحبان اقتدار ہے یا جو حکومت میں لوگ موجود ہیں ان کی پابندی آپ پر کتنی لازم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات کریں گے کہ پاکستان کی محبت کا درجہ کیا ہونا چاہیے، کیا شے ہے جو اس پر بھی مقدم ہو اور کیا شے ہے جو اس کے ماتحت ہو۔ تو ایک آسان کلیہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جتنا میرا قد ہے اس سے بلند تر ہے وطن کی محبت۔ اب اس میں میرے تمام اعضائے جسمانی اور روحانی آ گئے، وہ سب فدا اس وطن پر۔ ہاں، وطن کی محبت سے بھی اگر کوئی بالا تر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے درجے میں دوسرے درجے پر وطن عزیز آتا ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے، مہمانوں سے ہوگی گفتگو، عشق کی محفل سجے گی، آواز بلند ہوگی ثناخانوں کی، اور ایک سما بن جائے گا۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے، اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا، جب اپنا دربار سجایا، میرے کملی والے نے جس پر اپنا رنگ چڑھایا، میرے کملی والے نے جس پر اپنا رنگ چڑھایا، میرے کملی والے نے داتا فرید اور خواجہ بنایا، داتا فرید اور خواجہ بنایا، داتا فرید
اور خواجہ بنایا میرے کملی والے نے۔ مالوں زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں۔ جس کو چاہا در پہ بلایا، جس کو چاہا در پہ بلایا میرے کملی والے نے۔ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے۔ ان کا ذکر کرتے کرتے نیند علیم جب آئی مجھے، میرا سویا بھاگ جگایا، میرا سویا بھاگ جگایا میرے کملی والے نے۔ منگتوں کو سلطان بنایا۔ کیا بات ہے جی، فرید احمد خورشیدی صاحب آپ سلامت رہیں۔ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ، لیکن وہ کیا ہے کہ اصلاً روح کی غذا یہ ہے، اور چاہتا ہوں کہ یہ بار بار بہم میسر رہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور ہمارے ثنا خاں عمران بھائی، آپ سے چاہوں گا کہ آپ کی جانب سے بھی ہدیہ نعت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی جائے، اور آپ ایسا سمجھ کے یہ نعت پڑھیں گے کہ جیسے آپ نماز عشق ادا کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ کی آواز ہے یہ امام ہے، ہماری سماعت مقتدی ہے۔ بسم اللہ۔ الصبح بدا من طلعته
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. عمران بھائی آپ نے اور خورشیدی صاحب آپ نے کیا اچھا سا سما باندھ دیا کہ ایک طرف الحاج خورشید احمد یاد آنے لگے اور اللہ انہیں غریق رحمت کرے، کروٹ کروٹ جنت دے، اور ہماری بڑی محبتیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو نعت سنی جاتی ہے ان سب کی سماعتوں پر ان کا بڑا احسان ہے. اور پھر اس کے بعد قاری وحید ظفر کاظمی صاحب کی جو ہے اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے، ان کی زندگی میں برکت ڈالے، اور کیا شاندار ماحول بنا دیا. ناظرین محترم، اب جو ہمارا مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے گفتگو کا، اور گفتگو ہے ان مہمانوں سے جن کو ہم آج کا مہمان میں بلاتے ہیں. آج کا مہمان میں جو ہمارے آج کے مہمان ہیں وہ ایک نہیں، دو نہیں، تین ہیں، اور وہ تینوں نوجوان جو ہم نے یہاں بلائے ہیں وہ سورس آف انسپریشن ہیں ان کے لیے، جو کچھ کرنے کا صرف سوچ رہے ہیں، ابھی انہوں نے کیا نہیں ہے. اچھا، کرنے کے لیے کہاں سے ابتدا ہوگی یہ بھی آج معلوم ہوگا، اور درمیان میں جو ہرڈلز آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، یا جو ہیسلز آئیں گے ان کو کیسے عبور کرنا ہے یہ بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج تین نوجوان جن کا تعلق ایک آرگنائزیشن سے ہے. آرگنائزیشن کا نام مجھے بتایا جا رہا ہے ایگزیکیوشن، اور ایگزیکیوشن سے سب سے پہلے میرے دائیں جانب موجود ہیں عبد القدیر خان، جو اس ایگزیکیوشن میں ایز اے ایم ڈی اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں. اس کے بعد میرے بائیں جانب سلمان رضا ہیں جو اس کے فاؤنڈر بھی ہیں اور سی ای او بھی ہیں. پھر اس کے بعد سی او او ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب یاسر شہانی. السلام علیکم جی. السلام علیکم، آپ کو مشترکہ سلام. تو سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. مثال کے طور پر جتنا میں جانتا ہوں یا جتنی معلومات مجھے ملی ہے اس کے مطابق ایگزیکیوشن جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ایونٹ آرگنائز کرتا ہے، اور مختلف انواع کے آپ ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں. تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ میں بھی بہت سارے ایونٹس کرتا ہوں، ایز اے ہوسٹ بھی زمانے سے کر رہا ہوں. تو جن کی کنپٹیاں سفید ہوتی ہیں اور جن کو چلنے میں مشکل ہوتی ہے اور ایک موٹا سا چشمہ لگا ہوتا ہے وہ آرگنائزر ہوتا ہے. اس نے کئی سال گزارے ہوتے ہیں اس شعبے میں. تو آپ سب تو ایسے نوجوان ہیں، بلکہ پونے نوجوان ہیں. آپ شادی شدہ ہیں؟ آپ مطلب شادی بھی ایک کی ہوئی ہے، باقی تو ہے بھی غیر شادی شدہ. تو یہ والی عمر جو ہے یہ آرگنائزنگ کی تو نہیں ہوتی، یہ والی ایج جو ہے، کیونکہ آرگنائزنگ تو ٹھہراؤ کا کام ہے، بڑا سوچ سمجھ کے چیزوں کو مینیج کرنا. کس طرح آ گیا اس طرف؟ تھینک یو آغا جان فار ہیونگ اس. اس طرف آنے کی انسپریشن ایسے ہی ملی کہ ہم جب اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہم کچھ ایکٹیویٹیز میں پارٹ بنتے تھے، اور ہم نے جب اس طرف آنا شروع کیا، ایکٹیویٹیز میں ایونٹس میں پارٹ لینا شروع کیا، تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا یہی جو آپ نے بات کہی کہ اتنی کم عمری کے اندر اس طرح کا ایکسپوجر نہیں مل پاتا نوجوانوں کو، اور دور اتنا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ جو گولز پاسٹ میں 30 سال میں اچیو کیے جاتے تھے آج وہ 20-22 سال میں اچیو کیے جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی یعنی کہ فاسٹ ہونا تھا. تو بس اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے محسوس کیا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم سٹارٹ کریں جو اسٹوڈنٹس کو کارپوریٹ کے ساتھ برج کرے. یعنی کہ وہ ایونٹس جو ہم یونیورسٹیز میں ایک چھوٹے دائرے میں کرتے تھے انہی کو ہم کمپنیز کے ساتھ مل کر ایک پرائیویٹ ہیمسفیئر کے اندر کر سکیں. کیا بات ہے. اچھا، اب ایک ذیلی سوال آپ سے یہ ہے، یہ ایگزیکیوشن جو مجھے لکھ کے دیا ہے یہ میرے جو کوآرڈینیٹر ہیں انہوں نے اسپیلنگ غلط لکھی ہے یا آپ کی اسپیلنگ ہے ہی غلط؟ یہ ہم نے اسپیلنگ جان بوجھ کے غلط رکھی ہے. اچھا، کیوں بھائی، یہ کیا وجہ ہے؟ اگر جان اس کے پیچھے چھوٹا سا ایک آئیڈیا یہ تھا جب ہم اس کی برانڈنگ کر رہے تھے کہ ایگزیکیوشن ہم نے ورڈ وہ چنا کہ کسی بھی ایونٹ کو مکمل طور پر جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچانے میں ایک ورڈ ہمارے یہاں بہت یوز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایگزیکیوشن، ایگزیکیوٹ کرنا. اس ایگزیکیوشن کے 3 مراحل ہیں اور ان تینوں کو ہم نے اس لفظ کے اندر، اس لوگوں کے اندر بند کرنے کی کوشش کی، جس کے اندر سب سے پہلا یہ تھا کہ کیو دینا، سٹارٹ کرنا. وہ سی یو ای جو کیو ہے وہ بیچ میں اسپیلنگ کو ہم نے غلط کر کے وہ لکھا ہے، اور اس کے بعد پھر اس چیز کو پروسیس میں لانا. اس کے لیے ایک فائدہ یہ بھی تو ہوا ہوگا کہ گوگل آپٹیمائزیشن میں بہت جلدی یہ سامنے آ جاتا ہوگا. جی بالکل، ہمیں ویب سائٹ ملنے میں، پیجز ملنے میں، فیس بک کے ہر جگہ آسانی ہوئی. کیا بات ہے. کیو دینا، اس کو پروسیس میں لانا، اس کے لیے ایک ویل ہے، اور اس کے بعد پلے بٹن یعنی اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنا. کیا بات ہے. یاسر، میں آپ کی طرف آؤں گا اور میں آپ سے یہ جانوں گا کہ ایگزیکیوشن آپ نے بنا لی، اب آپ نے اپنی یہ ہیرارکی بنا لی، لوگ بلیو کر لیتے ہیں نوجوان پہ؟ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کا پاسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کام طلب کرے تو اسے کام مل جاتا ہے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نوجوانوں پہ اعتماد کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے، یا آپ کو لگتا ہے نہیں بلیو کرتے ہیں لوگ؟ نہیں، ہمارے معاشرے میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ سفید داڑھی پہ بھروسہ ہوتا ہے،
اور لیکن وقت آہستہ آہستہ بدل رہا ہے، جو کہ جنریشن جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے. اب اچھی بات یہ ہے کہ اب اسکلس کو دیکھا جا رہا ہے. اب جس طرح سلمان نے بات کی کہ وقت بدل گیا ہے، اب پہلے یونیورسٹیز کے بعد جو لوگ جس حوالے سے سوچا کرتے وہ اب کرنا پڑے گا، اب سے سوچ رہے ہیں اسکول لائف میں. اب میٹرک کا اسٹوڈنٹ سوچ رہا ہوتا ہے مجھے کریئر میں کیا کرنا ہے. تو وقت بدل رہا ہے، سوچ بدل رہی ہے. اسی وجہ سے جو ہے نا انسان کی جو سوچ ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، بیداری کی طرف جا رہی ہے. اس طرح کے بہت سارے مسائل جن کو آپ آج ڈسکس کر رہے ہیں علماء کے ساتھ، شاید ان سینسٹیو ایشوز پہ بہت عرصہ پہلے بات نہیں ہو سکتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ذہن کھل رہا ہے. تو اب نوجوانوں کے بھی ذہن کھل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑوں کے ذہن کھل رہے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور ہمیں راستہ دے رہے ہیں کہ ہاں ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے جانوں گا عبدالقدیر، یہ بتائیے کیا آج کا جو نوجوان ہے وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی جس طرح کے آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے شوز ایگزیکیوٹ کرنے ہیں، ایونٹس کرنے ہیں، اس کے لیے آمادہ رہتا ہے یا اس کے رجحانات کچھ اور ہیں؟ کیونکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان کسی اور ہی طرف جا رہے ہیں. تو ایسے نوجوان بھی ہیں جو اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں، ورنہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سب ڈیجیٹل ہو گئے. ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو اس طرف ان کا رجحان ہے. جیسے ابھی ہم نے ایک ایونٹ کیا پاکستان فٹسل ٹورنامنٹ، تو یہ ہمارا ایک کارپوریٹ ایونٹ تھا. اور اس کارپوریٹ ایونٹ میں ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ جو کارپوریٹ ہماری انڈسٹری ہے نا آغا جان، اس میں جو کارپوریٹ حضرات ہیں وہ ہمارے بہت مخیر حضرات ہیں. تو ان کے تھرو کوئی بھی کام کیا جائے وہ بہت جلدی پینیٹریٹ بھی کیا جاتا ہے اور پروموٹ بھی بہت جلدی ہوتا ہے. نہیں، میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نوجوان جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈیجیٹلی اب سارے کام کر رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے سسٹم پہ اور گھنٹوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے گھر والے کہتے ہیں بھئی یہ تو صرف سسٹم پہ بیٹھا رہتا ہے، لیپ ٹاپ میں لگا رہتا ہے، یہ گیجٹس ہے اس میں لگا رہتا ہے. تو آپ کی تو بالکل آن گراؤنڈ ریئل فزیکل ایکٹیویٹی ہے. تو ایسے لوگ بھی ابھی پائے جاتے ہیں؟ جی آغا جان، بہت سارے لوگ ہیں. ابھی ہم پچھلے 4 سال سے یہ ایونٹ فٹسل ٹورنامنٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس ہر سال جو ہے وہ اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. نئے چہرے آتے ہیں. کیا بات ہے، رجحان بہت بڑھ رہا ہے. اچھا یہی بات میں آپ سے پوچھوں گا، مجھے بتائیے گا سلمان، فٹ سال کیا ہے؟ مطلب ہمیں ہاکی کا، کرکٹ کا اور ٹینس کا پتہ ہے، چلے ٹینس سے بھی اگلی فارم بیڈمنٹن کا بھی پتہ ہے، اسکواش کا بھی پتہ ہے. فٹ سال کیا ہے؟ میں بتاؤں تو فٹ بال کا T20 ورژن ہے، یعنی کہ اس کا ایک شارٹر ورژن ہے اور پاکستان میں ریلیٹیولی نیو ہے، لیکن اس کو دنیا بھر میں شروع ہوئے ہوئے بھی کم و بیش 100 سال ہو چکے ہیں. اور فٹ بال کا جہاں پر بہت زیادہ فروغ ہے لیٹن امریکہ، وہیں پر اس کا جنم ہوا. یوروگوائے ایک ملک ہے جو فیفا کا پہلا چیمپئن بھی رہا ہے، تو وہیں پر ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو اسپیس کنسٹرینٹس اور ویدر کنسٹرینٹس کی وجہ سے ایک چھوٹی جگہ پر 100 سال پہلے انہوں نے شروع کیا اور آہستہ آہستہ زندگی تیز ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کے پاس 9 to 5 جاب کے علاوہ ٹائم کم ہے، یونیورسٹی کے اسکیجولز لمبے لمبے ہیں، تو لوگ اس چیز کی طرف بہت تیزی سے آ رہے ہیں. اچھا ایک ہمارے دوست ہیں وہ فیفا کے آفیشیل ریفری ہیں ساکر کے، تو وہ فٹ سال کے لیے کہا کرتے ہیں کہ یہ زنانہ فٹ بال ہے، یعنی خواتین کے لیے تیار کردہ ایک ایسی فٹ بال جس میں بآسانی زیادہ سکور ہو، کم وقت میں زیادہ ایکٹیویٹی ہو. تو کیا اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ ایکچوئل پورے فٹ بال گراؤنڈ کا آدھا گراؤنڈ استعمال کیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے یا کچھ سائز آگے پیچھے ہے؟ تھوڑا جو ہے وہ اس میں فرق ہے، یعنی آدھے سے بھی جو ہے وہ اس کی ڈائمینشنز کم ہو جاتی ہیں، تھوڑی اور کم، تھوڑی اور کم ہو جاتی ہیں. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کا ڈیوریشن بہت کم ہو جاتا ہے. یعنی دو چیزیں جب چینج ہوئی نا، اس کا سائز اور ٹائم، تو اس کی وجہ سے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وومن جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ آ پائیں. فٹ بال وہ عموماً نہیں کھیل پاتی تھی کیونکہ بہت بڑی فیلڈ ہوتی تھی اور ان کی ساخت کے حساب سے وہ اسپورٹس نہیں تھا. لیکن جہاں نوجوانوں کو، مردوں کو اس کا فائدہ ہوا، وہیں پر فیلڈ چھوٹی ہونے کی وجہ سے وومن بھی اس طرف آئیں. یاسر کیا ہے پاکستان فٹ بال فٹ سال، یہ جو آپ کا وہ ہے چیمپئن شپ ہے، کپ ہے، مطلب پاکستان فٹ سال یہ کوئی آپ کی آرگنائزیشن ہے الگ سے اس ایگزیکیوشن سے، یا آپ کوئی ایک کمپٹیشن کرتے ہیں فٹ سال کا؟ یہ بتائیے گا. اچھا ایگزیکیوشن ادارے کی ہی اب بات کر رہے تھے، اور جب ہم نے اس ادارے کو شروع کیا تھا تب ہمارے شناختی کارڈ بھی نہیں بنے ہوئے تھے. اور جہاں تک آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ کہاں سے شروع کرنا نوجوانوں کو نہیں پتہ، تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا تھا کہ کچھ الگ کریں گے وہی ہوگا، اور کچھ نمایاں کرنا ہے، راستے سے ہٹ کے کرنا ہے. تو ایگزیکیوشن ادارہ ہے، اس کے مختلف پروڈکٹس ہیں. تو پاکستان فٹسل کپ ان پروڈکٹس میں سے ایک پروڈکٹ ہے، اور جو کہ اپنی طور پہ ایک جداگانہ حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ کرکٹ پاکستان میں بہت ہو رہی ہے، اور لیکن فٹ بال جو کہ دنیا بھر میں اتنا بڑا اسپورٹ ہے، لیکن پاکستان میں دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا اور کھیلے جانے والا اسپورٹ ہے، لیکن پاکستان میں اتنی ہی کم اس کی پذیرائی ہے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ نوجوان بہت زیادہ کھیلتے ہیں فٹ بال،
फुटसल की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म ना होना एक हद तक बात है, लेकिन उसके बावजूद उससे बड़ी अनफॉर्चुनेट या हमारे लिए फॉर्चुनेट बात ये थी कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा टूर्नामेंट भी नहीं था जिसे पाकिस्तान का नुमाइंदा कप और नुमाइंदा टूर्नामेंट कहा जा सके, कि जिसे पाकिस्तान कहे कि हमारा नेशनल कप तो है। यानी ये हमारा पहला national tournament है। फुटसॉल का ऐसा टूर्नामेंट है कि जिसको जो है वो कहा जाए कि बाकायदा टूर्नामेंट हो रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा इसमें हमने फिर ये देखा कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो कॉर्पोरेट सेक्टर जिस तरह अभी कदीर बात कर रहा था, क्योंकि वो 9 to 5 जॉब के बाद ज़ाहिर थके हुए होते हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो डेली बेसिस पे बाकी नौजवानों की तरह खेल सकें, लेकिन उनका भी दिल होता है खेलने का हाँ, बिल्कुल ठीक हेल्थ है। के लिए। तो उनको एम्प्लॉय इंगेजमेंट के लिए या एक रिलीफ देने के लिए एक ऐसी एक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है नेटवर्किंग के लिए। तो हम साल में एक मरतबा उन्हें जमा करते हैं, उन कंपनीज को, उन ब्रांड्स को, और उन्हें कहते हैं कि खेलो। और ये इस तरह से पाकिस्तान फुटसल का बनता है। और यानी वो लोग जो है वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स अपना स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होते, लेकिन वो अपने अपने शोबे के प्रोफेशनल्स होते हैं और आप उनको कहते हैं यहाँ आकर आप खेल खेलिए। क्या बात है। अच्छा, आपने भी एक जिक्र किया कि एग्जीक्यूशन का एक प्रोडक्ट है फुटसॉल, तो मैं यही बात मैं आपसे पूछूंगा, इसके अलावा क्या है एग्जीक्यूशन के प्रोडक्ट्स? क्या फुटसॉल ही करवाता है एग्जीक्यूशन या कुछ और भी करता है? हमारे मल्टीपल इस तरह के इवेंट्स और प्रोडक्ट्स रहे हैं। जैसे हम लोग एजुकेशनल इवेंट्स भी हम लोग बहुत करवाते हैं, तो हमारा इसी तरह का जिस तरह एक पाकिस्तान फुटसल टूर्नामेंट है, हमारा एक और एजुकेशनल इवेंट है जो कि MUN के नाम से पाकिस्तान नेशनल मॉड्यूल यूनाइटेड नेशंस है। ठीक है। वो भी हमारा एक नेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला एक MUN है। और इसके अलावा हम लोग कुछ सोशल इवेंट्स भी करते हैं। हमारा एक और इवेंट है आगाजान, जैसे जिसका नाम है काफ से कवाली। मैंने वो अटेंड किया, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी आगाजान, तो वो हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट है। काफ से कवाली फुटसल टूर्नामेंट है हमारा, नेशनल MUN है। इसके अलावा हमारे पास एक और हमारा इवेंट है फ्यूज़ के नाम से, और इस तरह के दीगर इवेंट्स आगाजान हम लोग। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ फुटसॉल पे ही काम करना है, बहुत सारे। अच्छा, एक वो ब्लाइंड हवाला है, ब्लाइंड फुटसॉल क्या है? हमने ब्लाइंड क्रिकेट देखी है, तो ये ब्लाइंड फुटसॉल क्या टूर्नामेंट है? अफजान, आपने जिस तरह ब्लाइंड क्रिकेट की बात की, पाकिस्तान के पास एजाज़ हासिल हुआ कि वो पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के आया। जब जैसे ही हमने ब्लाइंड क्रिकेट पर थोड़ी सी तवज्जो दी, हमारा मसला ये है कि हम CSR एक्टिविटीज़ की तरफ जब आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम ईद उनके साथ सेलिब्रेट करने चले जाते हैं, कभी किसी अदारे में, कभी नाबीना के अदारे में जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, या किसी और ऐसी कम्युनिटी में, ओफन एज में। लेकिन जब उन्हें आगे बढ़ाने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारी एफर्ट ज़्यादा लग रही है, उसमें हमारी पिक्चर्स अच्छी नहीं आ रही। सोशल मीडिया के दौर जिस तरह बात कर रहे थे, तो अमली मैदान में कोई नहीं आता। तो ये हमने बहुत पहले ही अदा किया था कि हम अपने हर इवेंट में ये फैसला करेंगे कि हम उन्हें जोड़ेंगे, हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह एजुकेशनल इवेंट्स की बात हो रही थी, तो हम अपने MUN में भी उन्हें अपने साथ जोड़ते हैं कि हम जब डिबेट करेंगे, बोलना सिखाएंगे, तो हम सिर्फ अपने साथ के बच्चों को नहीं, बल्कि हम उस विजुअली इम्पेयर्ड उस कम्युनिटी के बच्चे को भी सिखाएंगे बोलना कि उसने भी आगे बढ़ना है। और हमारे पास मुख्तलिफ एजाज़ हैं। ब्लाइंड फुटसल टूर्नामेंट पहला पाकिस्तान का हमने करवाया। किसी भी MUN में, नेशनल MUN ऑफ पाकिस्तान में पहली मरतबा, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में हमारे पास एजाज़ हासिल है, और पाकिस्तान के पास एजाज़ हासिल है कि वो पहला MUN करवाया जिसमें नाबीना बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया कि वो दीगर बच्चों के साथ बात कर सकें। फिर पाकिस्तान का पहला स्पीच कंपटीशन भी 2015 में हमने करवाया था, जो हम खुद तकरीर मंजरनामे से ताल्लुक़ रखते थे। तो ये साथ जो है ना 10 साल पुराना है कि हम जो करेंगे कि हम काफ से कवाली करवाते हैं, तो वहाँ भी हम उन्हें एंटरटेनमेंट का पूरा मौका। क्या बात है। ये जो आपने बात कही कि विजुअली इम्पेयर्ड वो लोग जो ब्लाइंड है, लेकिन उनकी भी कैटेगरीज है, B1, B2, B3, तो अब हम ये भी जानेंगे आपसे कि वो किस तरह के ब्लाइंड्स को आप जो है वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनाते हैं। यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फे के बाद लौट कर आएंगे। तो अल्लाह की कसम, अल्लाह का एहसान जारी है, इनाम रमज़ान जारी है। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। खुदा का जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, क्या
خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اور مدینے جا کے نہ نکلنا شہر سے باہر، مدینے جا کے نہ نکلنا شہر سے باہر، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. اور در حبیب پر ایسا کہیں نہ دیکھا ہے، در حبیب پر ایسا کہیں نہ دیکھا ہے. کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے. کیا کہنے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو ضرب المثل بن جاتے ہیں اور پھر بارہا پڑھے جاتے ہیں. آفاق بھائی کیا سلیقے سے آپ نعت پیش کرتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں، اور میں ہمیشہ جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو آفاق بشیر قادری کے ساتھ ان کے والد گرامی کو ضرور یاد کرتا ہوں، استاد بشیر خان صاحب، خدا تعالیٰ انہیں کروٹ جنت دے. ان کے بھائی ہمارے بہت اچھے دوست استاد اشتیاق بشیر صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں بھی کروٹ جنت دے. کیا بھلے لوگ تھے، کیا لیگیسی آپ کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، کیا آپ کا دہلی گھرانہ، کیا کمپوزیشنز اور کیا کمال کی طرزیں آپ کے پاس سے آئی ہیں. اور وہ تمام لوگ جو بہت خوشگلو تھے جن کو پوری دنیا سنتی تھی، جیسے خان صاحب مہدی حسن. تو خان صاحب مہدی حسن آ کر ان کے والد کو کہا کرتے تھے کہ اب میں نے بھی کچھ اچھا سننا ہے، اب آپ سنائیے. تو اس لیول کی سطح کے آپ لوگ ہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے. اور گفتگو جاری ہے، ہماری مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک ہمارے مہمان ہیں، ان کا نام ہے عبدالقدیر خان. تو میں نے ان کے نام کے ساتھ جونیئر لکھ دیا ہے تاکہ ابہام نہ ہو جائے کہ کہیں AQ خان ہمارے پاس آ گئے. عبدالقدیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سلمان رضا موجود ہیں، یاسر شاہانی موجود ہیں. اور بات ہو رہی ہے ویژولی امپیرڈ، یعنی وہ تمام لوگ جو حقیقتاً تو بینا ہیں لیکن بظاہر نابینا ہے اور بصارت سے محروم ہے. ان کو جس طرح قومی دھارے میں لانے کی بات کی جا رہی ہے کہ سپورٹس ایکٹیویٹی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ایک انٹرٹینمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو میوزیکل ایکٹیویٹی بھی ان کے ساتھ ہو رہی ہے. تو میں جاننا چاہوں گا سلمان آپ سے کہ جو نابینا افراد ہیں ان کی بھی کیٹیگریز ہیں، B1 B2 B3. تو آپ کس کیٹیگری کو جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں، کیسی ارینجمنٹ ہوتا ہے، یا وہ مکسڈ ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں کرکٹ میں ہوتا ہے، کیا کہیں گے؟ آغا جان بالکل ایسا ہی ہے. ویژولی امپیئرڈ ایک براڈر ٹرم ہے جس کے اندر ہم ان تمام لوگوں کو لے لیتے ہیں جو یا تو مکمل طور پر نہیں دکھ سکتے یا ان کو کچھ حد تک دکھتا ہے. اب ہمارے پاس جو یہ پلیٹ فارم ہے اس میں ہم ان سب کو انگیج کرتے ہیں، اور اس چیز کو مینیج ایسے کیا جاتا ہے
کہ ان کے کھیل کا یہ رول ہے کہ ان کی آنکھوں پہ بلائنڈ فولڈ باندھا جاتا ہے, یعنی کہ ویدر دے آر B1 اور B2, جی بالکل ایسا ہی ہے, وہ فولڈ پہنیں گے تاکہ دے ول بی ایکول. بالکل ایسا ہی ہے. کیا اچھی بات. ان کی آپس کی برابری کے لیے ان کے آپس کے یہ اسپورٹس ایتھکس ہیں کہ وہ بلائنڈ فولڈ پہنیں گے اور اس کے بعد وہ میدان میں اتریں گے. اور ان کی جو کیٹیگریز کی ہم بات کریں تو ایک تو بالکل ایسی ہے جن کو مکمل طور پہ نہیں دکھتا. اس کے علاوہ جو موسٹ کامنلی 2 ٹائپس ہیں, جس میں ایک ٹائپ ایسی ہے جن کو تقریباً 3 میٹر تک ہلکا ہلکا دھندلا دکھتا ہے, اور کچھ دوسری کیٹیگری جس کو 6 میٹر تک دکھتا ہے ہلکا ہلکا. جب میدان میں یہ لوگ اترتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ فارمیٹ آگے جان کہ 5 on 5 یعنی 5 اس طرف 5 اس طرف, اور 4 لوگ دونوں ٹیموں سے جو فارورڈ کھیل رہے ہوتے ہیں کیپر ہٹا کے وہ بلائنڈ فولڈ باندھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک کیپر ہوتا ہے جو پارشلی امپیئرڈ ہوتا ہے, جس کو دھندلا لازم ہے کہ اسے پارشلی امپیئرڈ ہونا چاہیے. وہاں پر جو ہے وہ ایسی ٹائپ کا نہیں ہو کہ جس کو بالکل جو 100% بلائنڈ ہو, وہ نہیں ہوگا. جی بالکل, وہ اس کے تاکہ وہ ایک مل جائے. صحیح, وہ اسپورٹس تاکہ مطلب چلے بھی نا, وہ گیم آگے بھی بڑھے. جیسے کہ اگر ہم ان کی فٹ بال سے شروع کریں کہ وہ گیم چلتا کیسے ہے, تو ان کی فٹ بال ایک خاص قسم کی بال ہوتی ہے کرکٹ کی طریقے کی, جس میں سے آواز آتی ہے. تو وہ آواز سے فٹ بال کو لوکیٹ کرتے ہیں اور اس کو لے کر جاتے ہیں گول کی سمت میں. اب جو گول کیپر ہے جو پارشلی امپیئرڈ ہے, اس کا کام ہے کہ وہاں سے ان کو آواز کے ذریعے اشارہ دے اپنی ٹیم کو کہ ادھر گول مار رہا ہے. واہ واہ, یعنی اب اس کی آواز پہ انہوں نے جو ہے متوجہ ہونا ہے کہ گول یہاں ہوگا, ایسا ہی ہے. اور بال سے وہ متوجہ ہوں گے کہ بال یہاں پر ہے, اور پھر وہ اپنی ڈائمنشن خود سیٹ کریں گے کہ ہم کس سمت میں کھڑے ہیں, ہماری کون سی سائیڈ ہے اور اوپوننٹ سائیڈ کون سی ہے. واہ واہ بھائی, یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ ان لوگوں کو جن کو آپ کبھی کبھی عضو ناقص سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں اس پیرل انداز میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے, یہ نوجوان ایفرٹ کر رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہوں اور بالکل ایکول اپرچونٹی کی سطح پر وہ آ کر کھیلیں. آپ یقین جانیں وہ تمام ہمارے دوست جو کسی بھی طرح سے ہینڈی کیپ ہیں یا اسپیشل ہیں, آپ جب انہیں احساس سے اور ہمدردی سے دیکھتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں, انہیں اچھا نہیں لگتا, لیکن بحالت مجبوری وہ آپ کا جیسچر لے لیتے ہیں, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جب آپ ان کو برابری کی سطح پہ دیکھتے ہیں تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے. ہماری بہت اچھی دوست ہیں سمینہ رحمان, اور میں ان کا ابھی تک انتظار کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں تشریف لانا ہے. بہت بزی ہیں وہ, لیکن میں ان کا انتظار کر رہا ہوں. تو چونکہ وہ بھی ویژولی امپیئرڈ ہیں, تو ان کے لیے میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے جب ان سے بات کی, اور بالکل اس انداز میں بات کی کہ جیسے کسی ایک دوست سے بات کی جاتی ہے, اور کبھی کبھی ایسی ذمہ داری دے دی جو سننے والے حیران رہ جاتے ہیں. یعنی بسا اوقات میں کچھ ڈاکیومنٹس اس کے آگے رکھ دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں سمینہ یہ دیکھ لینا اس میں کیا ہے, پھر اس کے کرکس نکال کر مجھے بھیج دینا, میں نے کانٹینٹ بولنا ہے. تو وہ اتنے کمال طریقے سے وہ ڈاکیومنٹس مجھ سے لیتی ہے کہ وہ یہ شو کر رہی ہوتی ہے کہ آئی کین ڈو اٹ, اور وہ کر لیتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کسی ایسے میدان میں کھڑا کریں جہاں وہ اپنے آپ کو پروو کر سکیں. جب آپ ہمدردی کرتے ہیں, ہمدردی بھی کرنی چاہیے, لیکن جب آپ بیلنس کریں گے تو ان کو بہت اچھا لگے گا. میں جاننا چاہوں گا آپ سے بھی کہ مجموعی طور پر آپ کارپوریٹ کو کیوں اس میں انوالو کرتے ہیں. یعنی آپ چلے جائیں کسی گورنمنٹ ادارے کے پاس, سندھ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے, فیڈرل سطح پر بھی جو ہے وہ اسپورٹس کے کلبز ہیں اور فیڈریشنز ہیں, تو ان کو آپ انگیج کر کے کوئی بھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. کارپوریٹ ہی کیوں؟ کارپوریٹ کو جوڑنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ کارپوریٹ جو لوگ ہیں نا, حضرات ہیں, ان کے تھرو کوئی کام کیا جائے تو وہ بہت جلدی پینیٹریٹ کیا جا سکتا ہے. بااثر لوگ ہیں نا, یہ سارے مخیر حضرات ہیں, تو ان کے تھرو کوئی کام کیا جائے وہ بہت جلدی پینیٹریٹ ہوتا ہے اور پروموٹ ہوتا ہے. اور ہم جیسے 4 سال سے کر رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز ہم نے خود ایکسپیرینس بھی کی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ہم جیسے دیکھ رہے ہیں تو اس چیز کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اور بہت سارے ایسے علاقوں میں جیسے جوہر میں یا DHA میں بھی اور کرنگی میں بھی اس طرح کی نا فیسلٹیز بھی بننا شروع ہو گئی ہیں, جہاں پر یہ فٹسل ٹورنامنٹ یا اس طرح کے اور دیگر کھیل کارپوریٹ کے لیے وہاں پر اب اویلیبل ہیں. تو کارپوریٹ کو جوڑنے کا مقصد تھا ہی یہ, تاکہ ہمارا جو یہ مقصد ہے, ہمارا جو یہ ایونٹ ہے, یہ بہت جلدی اور بااثر طریقے سے پروموٹ. اچھا, اب آپ نے یہ جو بات بتائی ہے تو ناظرین میں اب آپ کو بتا دوں, یہ جو تینوں نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہرچند کی یہ 3 نمائندہ ہیں, اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہے, اور وہ تمام ٹیم جو ہے جو ان کی وہ ہے نا طریقہ واردات, وہ ابھی مجھے انہوں نے بتا دیا ہے, کیونکہ میں ان کا بیک گراؤنڈ بھی جانتا ہوں. طریقہ واردات ان کا یہ ہے کہ اب جب انہوں نے فٹ سال کو جو ہے وہ شرف قبولیت دلوا دیا ہے,
اب انہوں نے برانڈز کو بھی لا کے کھڑا کر دیا ہے, کارپوریٹ بھی انوالو ہو گئے ہیں, یہ بتا رہے ہیں اب اور لوگ بھی اس طرح کر رہے ہیں, تو کچھ دنوں کے بعد یہ کچھ اور کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایسے یہ پہلے بھی کر چکے ہیں. شہر کی سب سے بڑی قوالی کرواتے تھے, جب بہت سارے لوگ قوالی کروانے لگ گئے یہ اس سے اور ایک قدم آگے چلے گئے, چیزیں چلتی رہی. تو وہ جو ٹرینڈ سیٹنگ ہے وہ بھی ان کے ہاں پائی جاتی ہے. تو یہ ہے ان کا طریقہ واردات. آپ کا سلمان بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ مہمان تھے. یاسر آپ کا بہت شکریہ, اور عبدالقدیر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ وہ نوجوان ہیں کہ جنہوں نے انسپریشن بننا ہے ان تمام نوجوانوں کے لیے جو سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. تو اب ان سوچنے والوں کے لیے انسپریشنل جملہ لے لیں. سلمان کیا کہیں گے جو ابھی صرف ارادہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ کچھ کرنے کے لیے بس سوچ رہا ہے, کیا کہیں گے, کیسے باہر نکلیں؟ آغا جان, اپنی لرننگ سے ایک جو میسیج میں اپنی طرف سے دینا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ دیر از نیور ٹو لیٹ ٹو اسٹارٹ. آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے, آپ بسم اللہ کریں. چاہے آپ کی ایج اس وقت مطلب آپ فیئر آف مسنگ آؤٹ میں نہ آ جائیں کہ یار میں یونیورسٹی سے نکل چکا ہوں اب کیا ہی کرنا. تو ارادہ ہے, آپ بسم اللہ کریں. تو وہی والی بات ہے کہ میں اکیلا چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کافی بنتا ہے. جی, کمپٹیشن اتنا ہو گیا کہ آج کل کا نوجوان بہت زیادہ پریشر میں ہوتا ہے کہ مجھے کامیابی حاصل کرنی ہے, جیت حاصل کرنی ہے. مسئلہ میرے خیال سے یہاں پر یہ آ گیا کہ ہم نے جو جیت کی ڈیفینیشن سیٹ کی تھی وہ بڑی غلط ہے. میرے نزدیک جیت کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے, اور جیت سیکھ کو کہتے ہیں. سیکھتے ہیں سے آپ کچھ حاصل کرتے ہیں, تو ہارنے سے بھی خوش ہونا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کچھ حصول کر رہے ہیں. تو جب آپ یہ سوچ لے کر میدان میں نکلیں گے تو آپ کو ڈر نہیں ہوگا, آپ میں کوئی قید نہیں آئے گی, آپ بالکل اپنی منزل کی طرف دیکھیں گے اور آگے بڑھ کر حاصل کریں گے اور سیکھتے رہیں گے. کیا بات. عبدالقدیر خان جونیئر صاحب, میں یہ بات کہوں گا, میں نے ایکسپیرینس سے جو میں نے چیزیں سیکھی ہے کہ کامیاب ہونا ہے تو اپنے جتنے بھی سینئرز ہیں, جو بھی آپ کے استاد ہیں, جن سے آپ سیکھتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر, بس ان سے تعلق بنائے رکھیں اور ان کی عزت کرتی رہیں. آپ انشاءاللہ زندگی میں آگے کامیاب ہو جائیں گے. روحانی بات کہہ دی آپ نے, اور روحانی بات واقعتاً اسی طرح ہے کہ میں نے شاید کل کی ٹرانسمیشن میں بھی ذکر کیا تھا کہ میں چلتی ہوئی گاڑی میں جہاں میرے بچے بیگم ساتھ ہوتے ہیں, میں ماڈل کالونی کے قبرستان کی دیوار کے ساتھ کہیں ایک لمحے کے لیے بریک لگاتا ہوں, دوڑتا ہوا جاتا ہوں, معین اختر صاحب کی قبر کے خطبے کو جا کر بوسہ دے کے فوراً واپس آ جاتا ہوں. اور میرے بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں استاد کی قبر ہے ہمارے بابا کے, اور میری بیگم کو بھی پتہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کے استاد کی یہاں قبر ہے, اور وہ اس طرح جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وہ جب تک آپ کا تعلق استاد سے جڑا رہتا ہے آپ کے لیے راستے واہ ہوتے رہتے ہیں. اور استادوں کے استاد ہیں وہ کہ جن کو یقیناً یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ سارے علم کا منبع وہی ہے, ساری روح پرور باتیں انہی سے, اجزاء وہیں سے لیے گئے ہیں. آج کائنات میں کسی نے بھی کوئی خوبصورت عمل کیا ہو یا خوبصورت بات کہی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا بنیادی مصدر آپ کو آقائے نامدار حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے نہ مل جائے. تو میں چاہوں گا کہ ایک نعت بحضور سرور کونین ہدیہ کی جائے اور ہماری سماعتیں شامل ہوں. آواز ہوگی جناب خورشیدی صاحب آپ کی. فرید بھائی, الحاج خورشید احمد صاحب کا ایک کلام ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے,
یہ سب تمہارا. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں انعام رمضان، جو کہ ہے اللہ کا احسان. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دو اور بہت اہم مہمان، جس میں سب سے پہلے میرے دائیں جانب موجود ہیں خواجہ پیر سید معاذ علی نظامی. ہمارے دوست ہیں اور سالوں کا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور ثنا خانے محمد و آل محمد ہیں، اور جتنا عشق کی وارفتگی ان کے ہاں پائی جاتی ہے وہ ان کے کلام کے پڑھنے میں نظر آ جاتی ہے. آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارے بائیں جانب جو موجود ہیں ہمارے آج کے ایک مہمان، جن کا نام ہے سردار مگن سنگھ. یہ ایک سکھ کمیونٹی کے نمائندہ ہیں، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر ایک ایسا نوجوان ہے جو مجموعی طور پہ پورے پاکستان کی تمام نوجوانوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس انداز سے کرتا ہے کہ ہر مذہب و مسلک کو اپنا مذہب اور مسلک سمجھتا ہے، اور یقیناً اپنے مذہب پہ کاربند ہے، لیکن دوسروں کے لیے جو محبت نچھاور کرتا ہے. یہی سبب ہے کہ جب باہر نکلتا ہے تو لوگ روک کر اس کے اٹائر اور اس کی مسکراہٹ کو انسپائر کر کے اس کے ساتھ تصاویر بنواتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ سردار صاحب. وہ کیا کہا جاتا ہے، ست سری اکال. کیا بات ہے جی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ایک اجمالی گفتگو ہے، اور اجمالی بھی گفتگو کس طرح کہ وطن عزیز سے محبت جو ہے وہ جزو ایمان ہے. اب یہ جو وطن سے محبت ہے، جزو ایمان ہے، اس عنوان سے اگر میں آپ سے جاننا چاہوں سردار صاحب کہ آپ سکھ کمیونٹی کے نمائندہ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا مذہب اور میرا مذہب جدا ہے، ہم دونوں کی بلیفز الگ ہیں، لیکن ایک چیز تو مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم دونوں پاکستانی ہیں. آپ کے پاس بھی پاکستانی شناختی کارڈ ہے، میرے پاس بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سکھ کمیونٹی جو خاص طور پہ اور مجموعی طور پہ تمام اقلیتیں پاکستان میں جس انداز سے رہ رہی ہیں، اس میں آپ کیا بہتری دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. ہم پاکستان میں یہاں پر امن بھائی چارے سے رہ رہے ہیں، اور جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں مسلم بھائی ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ سکھ بعد میں ہو لیکن آپ ہمارے چھوٹے بھائی ہو. کیا بات ہے. تو ہمیں یہاں پر مذہبی آزادی حاصل ہے، اور گرو نانک صاحب کی بھی یہیں پیدائش ہوئی ہے پاکستان میں. ہمارے لیے پاک استان ہے. بھئی یہ دوبارہ کہیے گا، یہ میرے لیے بالکل نئی بات تھی کہ پاکستان جس کو ہم جو ہے وہ شمار کرتے ہیں کہ یہ ستان کا جو عنوان ہے وہ اس طرح ہے: آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، پاکستان، افغانستان. تو ہمارے پاس جو ہے وہ فارسی کا ستان الگ ہے، لیکن ان کے ہاں استان کیا ہے؟ وہ استان ہے، ستان نہیں، استان. آپ نے کہا کہ یہ پاکستان جو ہے پاک استان ہے. تو استان کیا ہوتا ہے؟ استان مطلب یہ جنم بھومی، گرو نانک صاحب کی سمجھو یہ زمین ہے. دیکھیں کس طرح پاکستان سے محبت کا عنوان جو ہے وہ سکھ برادری کے پاس ہے. جی. تو بابا گرو نانک صاحب یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، ہمارے لیے پاک استان ہے. اور یہ کہنا چاہوں گا ہم ایک ہی رب پر وشواس رکھتے، جیسے آپ ایک خدا پر، اللہ پر وشواس کرتے. ایک اومکار ست نام کرتا پورک نربھو نرویر اکال مورت اجونی سیبنگ گر پرساد. خدا ایک ہے، اس کا نام سچا ہے، اس کی تخلیقی شخصیت اور اس کی لافانی شکل ہے. وہ بغیر کسی خوف کے، دشمنی کے پیدائش ہے اور خود روشن ہے. گرو کی مہربانی سے حاصل ہوتا ہے. گرو کہتے ہیں استاد جو آپ کو سکھائے، آپ کو بتائے. ہاں، جب آد سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانک اسی سچ ہے بھی سچ، اللہ ہوگا بھی سچ اور سدا رہے گا بھی سچ. گرو نانک صاحب کہہ رہے اللہ. کیا بات ہے. تو ہم ایک ہی خدا پر وشواس کرتے ہیں اور تمام مذاہب کا ہم احترام کرتے ہیں. ہمیں انسانیت کے ناطے، جس طرح بابا گرو نانک صاحب نے انسانیت کا میسیج دیا، پوری دنیا کا سفر کیا، اور جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے انسانیت بھائی چارے کا پیغام دیا. بابا گرو نانک صاحب مکہ شریف بھی گئے، وہاں پر نماز بھی پڑھی، اور کربلا بھی گئے، اور جہاں جہاں بھی گئے وہاں پر جہاں پر ظلم ہوتا تھا وہاں پر ظلم کا خاتمہ کرایا.
تو بابا گرو نانک ایک انٹرفیت کی بہترین مثال ہے. بلا شبہ. اور بابا گرو نانک کے لیے اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ میری انسپریشنز میں سے ایک بابا جی ہیں, اور میں بابا جی کو ایک صوفی جانتا ہوں, ایک ایسا صوفی جو محبت کا درس دیتا ہے, جو پیغام محبت دیتا ہے, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, اور وہ قتال نہیں چاہتا, وہ لوگوں پر جبر نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے اپنی مرضی سے اور اپنی دل کی روشن آنکھوں سے خدا کو پہچانا جائے. اور جیسا بابا جی نے خدا کو پہچانا ہے, اور پھر وہ جو تعلیمات ہیں, دیکھیں تعلیمات جو ہے وہ کسی بھی مذہب کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیگیٹو ہو ہی نہیں سکتی. بھئی تعلیمات تو ہمیشہ اچھی ہوں گی نا. کون سا مذہب ہے جو کہے گا جھوٹ بولا کرو؟ کون سا مذہب ہے جو کہے گا چوری کرو؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ہاں, تعلیمات سے جدا ایک کردار ابھر کے آتا ہے کہ کوئی مسلمان بھی چوری کر سکتا ہے, کوئی سکھ بھی چوری کر سکتا ہے. تو جب کوئی چوری کرتا ہے تو وہ اس کا فعل ذاتی ہے, وہ اس کا عمل ہے, وہ اس کی ذات تک محدود ہے, اس کا اس کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہی تو مقدمہ ہے جو ہم چیخ چیخ کر پوری دنیا میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی خدا را, آپ داڑھی رکھے ہوئے شخص کو جب ملون و متون کر کے دکھاتے ہیں کہ جی یہ ہے دہشت گرد, اور پھر اس کے بعد تاثر یہ قائم کرتے ہو کہ جتنے مسلمان ہیں دنیا بھر میں وہیں سے دہشت گردی کی جو ہے وہ بنیاد آ رہی ہے, تو ہم یہی تو بے فکری کرتے ہیں کہ بھائی داڑھی والا دہشت گرد نہیں ہے, دہشت گرد نے داڑھی رکھ لی ہے. اس کو تھوڑا سا ریورس کر کے دیکھیں آپ, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کے کردار ذاتی کو دیکھیں, اس کے ذاتی عمل کو دیکھیں اور وہ اس تک محدود رکھیں. اس میں مذہب کا لینا دینا نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ جتنے بھی ہمارے پاس کمیونٹیز رہتی ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ فرد کے طور پر خود ذمہ دار ہے, لیکن جو بابا گرو نانک کا آفاقی پیغام ہے, محبت کا پیغام ہے, وہ بہت شاندار ہے. اور جتنا انہوں نے, میں ضرور مینشن کروں گا آپ کی اجازت سے اور تائید کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا, پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانوادے یعنی پورے اہل بیت علیہ السلام سے جو محبت کا اظہار کیا. شاید اس طرح تو واقعتاً یہ سند ملتی ہے کہ وہ ایک صوفی تھا کہ جس نے اتنا پیار کا اظہار کیا, بلکہ اہل بیت کے گھرانے کے ایک ایک فرد کے لیے کئی کئی اشعار لکھے. اور بابا گرو نانک کو بھی آج ہم اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ یہ وہ ساری اکائیاں ہیں جس سے حسن بنتا ہے اس پاکستان کا. پاکستان کے پرچم کے سفید حصے کو اگر علامت کے طور پر سردار مگن سنگھ اور کسی ہندو کمیونٹی, کرسچن کمیونٹی یا پارسی کمیونٹی کا احوال جانا جائے, تو میں یہ ضرور خوشی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ اس وطن عزیز میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے لیے پریکٹس کرنا, اس کی عبادات اور ریاضات کا جو ہے انجام دینا, اس کو آزادانہ اپنے جذبات اور اپنے مذہب کے اظہاریے کا کوئی قدغن نہیں ہے. الحمدللہ یہی وہ فلاحی ریاست تھی جس کا تصور تھا. لیکن جہاں کہیں, انتہائی ادب سے, جہاں کہیں محدود چند کوئی ایک آدھ, کوئی دو چار ایسی شکایتیں موجود بھی ہیں, تو یقین جانیں کہ وہ شکایتیں ذاتی نوعیت کی ہیں. اس میں ریاست یا مجموعی طور پر پورا عوامی جذبہ شامل نہیں ہوتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ جب آئے تو میں نے گلے لگایا ہے, یہ جائیں گے تو مجھ سے مل کے جائیں گے, یہ مجھے سلام کر رہے ہیں, میں نے سر سری اکال کہہ رہا ہوں, تو یہ پیار کی علامت ہے. اور جو پیار ہے وہ دراصل آپ کو کہیں سے سکھلایا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دربار میں یعنی مسجد نبوی میں آنے والے یہودیوں کو جب ان کی عبادت کا وقت ہوا تو جگہ مخصوص کر کے دی کہ آپ جائیے وہاں عبادت کر لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی غیر مسلم کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک کا عنوان نہیں باندھا. یہی سبب ہے کہ آفاقی پیغام سرکار دو عالم کے در سے ملتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ سرکار دو عالم جس در پہ جا کر دق الباب کر کے اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں اندر آ جاؤں, وہ در بطول ہے. تو آئیے در بطول پہ ماتھا ٹیکتے ہیں اور توسل بناتے ہیں. یہ وہ بی بی ہے جس کے آنے پہ سرکار دو عالم اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور چشم تصور میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمام انبیاء کی محفل ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار انبیاء ہیں, وہ سید الانبیاء ہیں. اگر وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے
تو منظر دیگر انبیاء کا کیا ہوگا؟ یقیناً وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں گے. آئیے جناب سیدہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. میں خواجہ صاحب آپ سے درخواست کروں گا, سید معاذ علی نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کی صدا بلند ہو در بطول کے لیے. بہت شکریہ عاقل صاحب, اور آپ نے اتنا ایک خوبصورت حسین ماحول بنایا کہ وطن سے محبت جزو ایمان ہے. اور بے شک یہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں یہ ایک باغ کے الگ الگ پودوں کی پھولوں کی خوشبو ہیں, واہ واہ, اور یہ سب خوشبوئیں ملتی ہیں تو پاکستان بنتا ہے. کیا بات ہے, اچھی بات ہے. اور الحمدللہ آج جو شب ہے 27ویں شب, وہ بھی ہماری یوم آزادی پاکستان جی بحکم رسول اللہ, بشارت رسول اللہ ہے. واہ. اور سیدہ کائنات کا ذکر ہو تو یقیناً میرے آقا کریم ان کے وسیلے سے کی ہوئی بات کو رد نہیں کرتے, جن کی تعظیم کے لیے خود رسول خدا اپنی مسند سے کھڑے ہوا کرتے تھے اور اپنی کملی کو بچھا لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ سرکار کے عالیہ دربار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. راحت مصطفیٰ سیدہ فاطمہ, راحت مصطفیٰ سیدہ فاطمہ, فرحت مرتضیٰ سیدہ فاطمہ, فرحت مرتضیٰ سیدہ فاطمہ, بنت محبوب رب جان ختم رسل, بنت محبوب رب جان ختم رسل, رفعتوں کی ردا سیدہ فاطمہ, رفعتوں کی ردا سیدہ فاطمہ, راحت مصطفیٰ سیدہ. سج گئے گھر گھر دسترخوان,